میرے بزرگوں، دنیا کی ہما ہمی ہے، دنیا کے ہنگامے ہیں، ہر شخص نہ جانے کہاں بھاگا جائے۔ کسی سے آپ پوچھیں کہ صبح اٹھنے کے بعد شام تک کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، ہر آدمی بے چین ہے اور بے قرار، کیا پاؤ، کیا کما لو، کیا بنا لو، کوشش کرتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھوپڑی بناتا ہے، جھوپڑی والا مکان بناتا ہے، مکان والا محل بناتا ہے، پیدل والا سائیکل لیتا ہے، سائیکل والا بائک لیتا ہے، بائک والا کار لیتا ہے، کار والا ہیلی کاپٹر لیتا ہے۔ اگر کسی انسان سے آپ پوچھو کہ تمہاری خواہشات مکمل ہو گئی؟ نہیں مکمل، کسی کی مکمل نہیں۔ اور پھر اس ادھیڑ بن کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جوانی پوری گزر گئی ہائے ہائے میں، اور بڑھاپے میں ہاتھ پیر تک گئے، آنکھوں سے دکھتا نہیں، دانت گر گئے، کمر گھٹ گئی، موت سامنے ہے، ہم موت سے لڑتے رہتے ہیں، لیکن بالآخر موت آ کر ہم کو دبوچتی ہے۔ موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر قید کر لو، بند کر لو، موت کو تم تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ آ کر دبوچ لے گی، بادشاہ کو بھی دبوچے گی اور فقیر کو بھی دبوچے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو موت اس کے محل میں آوے، تخت پر آوے، اور فقیر کو موت اس کی جھوپڑی میں، روڈ کے کنارے کہیں پر آوے، لیکن موت تو اٹل ہے۔ چو آہنگ رفتن کنت جانے پا، چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب جسم سے روح الگ ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہمارے چاہنے والے دوست و احباب، کیا کوئی کسی قبر میں سوئے گا؟ کیا شوہر کی قبر میں بیوی سوئے گی یا بیوی کی قبر میں شوہر سوئے گا؟ کیا میرا نام اعمال آپ اٹھائیں گے، آپ کا نام اعمال میں اٹھاؤں گا؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ جو کیا وہی وہاں سامنے ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ وقت جو آنے والا ہے، جو کسی سے ٹالے ٹلنے والا نہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ کالج کے بچے پکنک منانے نکلے، عام طور پر کسی دریا کا انتخاب کرتے ہیں، کسی پارک کا انتخاب کرتے ہیں، جنگل پہاڑی کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو وہ کالج کے 3 بچے سمندر میں پکنک منانے گئے۔ سمندروں میں عام طور پر کچھ دور میں جزیرے ہوتے ہیں، ٹاپو ہوتے ہیں، یہاں سے وہاں چھوڑ دو، وہاں سے وہاں چھوڑ دو۔ ہمارے بمبئی میں ایسا ہے، کوکن میں ایسا ہے، کشتی بلا لی، آدھے گھنٹے کے بعد اگلی منزل آ گئی، جا کر وہاں رہے، کھایا پیا، ہنسی مذاق کیا، ہو ہلڑ کیا اور چلے آئے۔ اس کا نام پکنک ہے۔ وہ 3 بچے بڑے تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے کشتی والے سے پوچھا، بڑے میاں کچھ پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا نہیں بیٹا، میں تو کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ ارے دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے اور تم بمبئی میں رہتے ہوئے کچھ پڑھے لکھے نہیں ہو؟ دیکھو یہ فلانا کورس کر رہے ہیں، ان کو پڑھتے پڑھتے ہی نوکری کا آفر آ جائے گا، 1.5 لاکھ تنخواہ سے ان کی شروعات ہوگی، ان کو گاڑی ملے گی، بنگلہ ملے گا، اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا۔ تینوں نے اپنا اپنا تعارف کرایا، میں چنی اور میں چنا۔ ملا خاموش سنتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کشتی بھور میں آ گئی تو ملا نے پوچھا، او پڑھے لکھے لوگوں، تم میں کسی کو تیرنا بھی آتا ہے؟ تیرنا تو کسی کو نہیں آتا۔ نہیں چچا میاں، ہم کو تیرنا تو نہیں آتا۔ تو ملا نے کہا، بیٹا یہ دریا ہے، یہاں ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، یہاں تنخواہیں اور ملازمتیں کام نہیں آئیں گی، یہاں جس کو تیرنا آتا ہوگا وہ بچے گا، باقی بچنے کا کوئی سوال نہیں۔ اب تینوں آ کر بڑے میاں کے پیر پکڑے، چچا میاں مجھے آپ بچا لو، میں اپنے ابا کی آدھی پراپرٹی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ کشتی دور نکل چکی تھی،
لیکن اللہ نے کہا کہ اب بچانا ممکن نہیں، پانی گہرا ہے، ہوا تیز ہے، کشتی گھوم رہی ہے، اور بالآخر کشتی پانی کے اندر گئی، ملا تیر کے باہر آیا، تین کی تین وہیں ڈوب گئے۔ آج دنیا میں ہوڑ لگی ہوئی، بچہ بھی 2.5-3 سال کا نہیں، وہ 2.5 اسکول میں، اس سے ماں کی گود چھڑا لی گئی، بچپن چھین لیا گیا، 10-12-15 کلو کا بوجھل بستہ اس کے اوپر لاد دیا گیا۔ اللہ نے کیا پڑھاتے ہیں یہ بیوقوفوں کی بازار ہے۔ بچوں کی عمر کے مطابق تھوڑا سا بوجھ دینا چاہیے، لیکن ایک فیشن ہے، یہ کافی اور یہ کافی اور یہ ہوم ورک اور وہ ہوم ورک حاصل۔ چلیے آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس بچے کو آپ نے اسکول کی تعلیم دلائی، نہ قرآن پڑھایا، نہ نماز سکھائی، نہ دین سکھایا، نہ خدا کا مقام بتلایا، نہ پیغمبر کا مقام بتلایا، نہ صحابہ کا مقام بتلایا، نہ اللہ کا مقام بتلایا، نہ علماء کا مقام بتلایا۔ پڑھ لکھ کر ڈگری لے کر آ گیا۔ پہلی بات تو ہندوستان میں نوکری جلدی ملتی نہیں، چلیے نوکری بھی مل گئی، اعلیٰ نوکری مل گئی، بنگلہ ہو گیا، گاڑی ہو گئی، نوکر چاکر ہو گئے، دولت کی ریل ٹیل ہو گئی، جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ زمینیں تعبیر ہو گیا۔ اب اس کا بڑھاپا نہیں آئے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، اس مرنے کے بعد، موت کے بعد یہ ڈگریاں کام آئیں گی، یہ کرنسی وہاں چلے گی، یہ پاور وہاں چلے گا۔ دنیا کام چھوڑ کر سن لے، جس طرح ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے کے خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، اپنی اپنی قبروں سے بغیر کپڑے کے ہم کو میدان محشر میں جمع ہوگا۔ جس میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں کبھی کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے، کوئی سالہ جلسہ ہوتا ہے، 50 لاکھ کا مجمع ہو سکتا ہے، 1 کروڑ کا مجمع ہو سکتا ہے۔ اس امکانی مجمع کی خدمت کے لیے مہینوں پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں، سارا سامان فراہم ہوتا ہے۔ خدا نہ خاصہ پاور چلی ہے، آپ کے چھوٹے سے پروگرام میں پاور چلی گئی تھی، ایسی بدبختی ہے۔ پانی ختم ہو جائے کیا حال ہوگا؟ بعض مقامات پر بڑے مجمعوں میں پانی ختم ہوتا ہے تو لوگ تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ جبکہ یہ مجمع ایک صوبے کا مجمع نہیں ہوتا۔ ملک تو آپ چھوڑیے، ہندوستان ایسا ملک جو 130 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اگر صرف اسی کی آبادی کہیں پر آپ جمع کر دیں جہاں پانی کا انتظام بھی ہو، سارے انتظامات ہونے کے لیے مجمع ہی خود مستقل درد سر ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ نومبر کے مہینے میں یہاں سے آپ لکھنؤ جاتے ہیں نا، وہ مقدس خطہ پڑھتا ہے جو پورے ہندوستان کی جھگڑے کی بنیاد ہے۔ آتے ہی بس ماروتی پر اس سے پوچھا کیا حال چال ہے بھیا، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو مقامی لوگ برا بھلا کہنے لگے، یہ باہر کے لوگ آگے جھگڑا لگاتے ہیں، ہمارا آپ کو کوئی جھگڑا نہیں۔ نومبر کے مہینے میں 24 نومبر کو ان لوگوں نے وہاں ایک پروگرام کیا، آنے والے ناراض ہو کر گالیاں دیتے ہوئے کہ کیوں انتظامات درست نہیں کیے۔ ایک مثال دے رہا ہوں ہلکی سی، اصل موضوع پر لوٹ کر آئیے۔ میدان محشر میں سایہ ہوگا نہیں، بڑے بچوں کے لیے ٹینٹ لگائی جائے، کوئی پانی پوچھنے والا ہوگا نہیں، یہ سورج جو آج 25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے سر کے اوپر ہوگا، انسانوں کے پسینے کا سیلاب بہ رہا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق جس کے جتنے گناہ ہوں گے، چند اللہ کے نیک مخصوص بندوں کو چھوڑ کر سب اس کا شکار ہوں گے اس سیلاب کا۔ کسی کے پسینے کا سیلاب گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، گردن تک، اور کوئی ہوتے لگا رہا ہوگا۔ ساری انسانیت ماری ماری پھر رہی ہوگی، کوئی پرسہ نہار نہیں ہوگا۔ یہ ڈگری وہاں کام آئے گی، یہ عہدہ وہاں کام آئے گا، یہ میری آج کی دکان مکان کھیت کھلیان کام آئے گا۔ میں اس بستی والوں سے پوچھتا ہوں، عمر جن کی زیادہ ہوگی 50-60 سال کی عمر والے،
کیا 50 سال پہلے یہی لوگ تھے؟ دوسری پیڑھی تھی، وہ زمین کا پیون بن گئے۔ آج ہم اور آپ نے اگلے 50 سال کے بعد نئے بچوں کا زمانہ ہوگا، ہم قبروں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ ہم سے پہلے کچھ اپنے آپ کو مکھیا اور چودھری کہلانے والے تھے، یہاں سے وہاں تک میرا اور وہاں سے وہاں تک میرا، اور دنیا سے گئے تو خالی ہاں۔ یہ پیغام دیتے ہوئے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے، ہم تو نہیں بچ سکے، تم ہی بچ جانا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک میرا، وہاں سے وہاں تک میرا۔ یہ تو خداوند قدوس نے کرم کیا کہ دنیا کے اندر ہم کو ملکیت کی نسبت کرنے کی اجازت دے دی، یہ کھیت میرا، وہ مکان میرا، تاکہ انسان محنت تو کرے۔ اگر یہاں منع کر دیا گیا ہوتا تو تمہارا کچھ نہیں ہے، ہم آسمان سے روٹی گرا دیں گے کھا لینا، تو کوئی کمبخت کچھ کام ہی نہیں کرتا، کوئی نظام چلتا ہی نہیں۔ یہ امیری، غریبی، دولت کی حوث، اسی بنیاد پر دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے اس پوری کائنات کا ہم میں سے کوئی مالک نہیں ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء، حقیقی مالک کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے اور آئندہ کل بھی اللہ ہوگا۔ یہ انسانوں نے اونچ نیچ صرف اس لیے رکھی گئی، امیری غریبی، صحت مند اور بیماری، عقل مند اور بیوقوف، تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار، کسی کو عقل مند، کسی کو بیوقوف کیوں بنایا؟ تاکہ ایک دوسرے کا کام چلے، ورنہ کسی کا کوئی کام چلنے والا نہیں تھا۔ ایک شخص دعا کر رہا ہے، پروردگار پروردگار سب کو مالدار بنا دے، تیرے خلال میں کیا کریے؟ مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، آنکھ لگ گئی۔ پروردگار نے اس کو بھی عبرت دکھانے کے لیے ایک واقعہ دکھایا۔ خواب دیکھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی، واہ سب مالدار ہو گئے، اب تو دودھ کی نہریں بہیں گی، اب تو سارے شوق اور مرد پورے ہوں گے۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ صبح ہو گئی، بچوں کو اسکول جانا ہے، آٹو والا نہیں آیا، اچھی بات ہے، دودھ پاؤں والا نہیں آیا، چلو میں اتر کر جا کر چوراہے سے لا دیتا ہوں۔ نیچے اترتا ہے، سائیکل میں ہوا نہیں، سائیکل میں ہوا بھرا لوں تو پنچر والا نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ مالدار ہو گئے۔ چوراہے پر گئے، آٹو بلا لوں تو آٹو والا نہیں، سارے آٹو بند، سب مالدار ہو گئے۔ کروں تو کیا کروں، کہاں جاؤں، کوئی کام چلتا نہیں، ساری دکانیں بند ہیں، دودھ کی دکان بند، بٹر کھاری کی دکان بند، سب مالدار ہو گئے، اب کوئی کیوں محنت کرے گا؟ اسی حال میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی تو وہ دعا مانگتا سورج پروردگار سب کو مالدار کر دے، آپ کچھ نہیں بولتا کہ نہیں نہیں پروردگار جیسا ہے وہ صحیح ہے، جیسا ہے وہی صحیح ہے۔ کہ کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا مجھ کو سیر کرا دیجیے۔ اگر سب مالدار ہو جائیں گے کوئی نظام نہیں چلے گا، مزدوری کون کرے گا، گاڑی کون چلائے گا، بس کون چلائے گا، پھوڑا کون چلائے گا، حمالی کون کرے گا؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ دنیا کا نظام اللہ نے بڑی حکمت سے چلا رکھا ہے، لیکن اس حقیقت کو کوئی نہ بھولے، یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ امیر کی امیری میں، غریب کی غریبی میں، سب کو اپنی اپنی عمر پوری کر کے قبر کے گڑھے میں جانا ہے۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم نہلا دلا کر، کفن پہنا کر، خوشبو ڈال کر، محبت کے ساتھ کندھے پہ لے کر چلتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، قبرستان پہنچاتے ہیں، گڑھے میں رکھتے ہیں، اوپر سے پٹرا رکھتے ہیں، ٹائیاں رکھتے ہیں، جو ارمان ہوتا ہے سارا پورا کرنے کے بعد مٹی میں دبا کر چلے آتے ہیں۔ اس کے حوالے کیا ان کیڑے مکوڑوں کے جو اس کو اپنی جگہ بنائے۔ تو اپنے ابا کو قبر کے حوالے کرائے، اپنے بیٹے کو کیڑوں کے حوالے کرائے، اور کر بھی کیا سکتے؟ اگر نہ کریں تو یہ لاش باہر سڑے چلے گی۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی بنیاد، آغاز
وہ گندا کچرا قرآن نے کہا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، جو شانے اور پٹھے کے بیچ چلتا ہے اور جس کے نکلنے پر غسل واجب ہوتا ہے، جو خود بھی ناپاک ہے انسان کو ناپاک کر دیتا ہے، وہ ہے بنیاد تمہاری انسانوں، اور مرنے کے بعد تمہارا انجام قبر کے کیڑوں کی غذا۔ اور اس بیچ میں ہم تمہیں ڈنگرے نہیں، جب نوجوان نہا دھو کر نکلتا ہے قیمتی جوتے پہن کر، رنگی چشمہ لگا کر، مہنگا موبائل لے کر، سینہ پھلا کر آسمان سے اٹھا کر نجات دیکھتا ہے، زمین کو ٹھوکریں مار کر چل رہا ہوتا ہے، ہمارا خالق و مالک کہہ رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم زمین کو ٹھوکریں مار کے اس کو پھاڑ نہیں دو گے، سینہ پھلا کر پہاڑ سے بلند نہیں ہو جاؤ گے۔ اور ہماری خبر ہم سے کہتی ہے میرے اوپر اکڑ کر چلنے والے اپنے اوقات میں، وہ دن دور نہیں کہ تو نیچے ہوگا میں تیرے اوپر ہوگی، تب بتاؤں گی کون بڑا، تو بڑا کہ میں بڑا۔ میرے بزرگوں، یہ دنیا، اس کے اندر کھانا کمانا منع نہیں ہے، مکان بنانا منع نہیں ہے، شوق و ارمان پورے کرنا منع نہیں ہے، لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ دنیا 4 دن کی ہے، دنیا کی ساری ڈگریاں، سارے عہدے، ساری بھاگ دوڑ پیٹ پالنے کے دھندے ہیں، آخرت کی کامیابی حقیقت میں اس دینی تعلیم سے حاصل ہو۔ 150 سال زمین کے اوپر رہنا اس کے لیے سارا ہنگامہ، اور جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا ہم مسلمانوں میں سے ہر گھر کا ہر بچہ پہلے دینی تعلیم حاصل کرتا۔ کتنی عالم بننا ضروری نہیں ہے، 9-10 سالہ کورس کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن اتنی مقدار میں کہ نماز صحیح پڑھ سکے، فرائض و واجبات درست ہو، حرام و ناجائز سے بچ سکے، اللہ کا مقام، پیغمبر علیہ السلام کا مقام، صحابہ کا مقام، اولیاء اللہ کا مقام، اپنے اساتذہ کا مقام، اپنے والدین کا مقام بچے کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر کیا کرنا ہے جا کر شوق سے کرو، خراب و ناجائز سے بچتے رہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو، نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی، رمضان کا مہینہ آیا روزے رکھ لیے، خوشحال لوگوں نے زکات نکال دی، صاحب حیثیت لوگوں نے حج کر لیا، کمزوروں کی، ضعیفوں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد کر کے خدمت کر کے ہمیں خوشی ہو، یہ ہے اچھا انسان، یہ ہے اچھا انسان۔ ایسا اچھا انسان بننا کیا مشکل ہے؟ رہا عالم، مفتی، محقق، مفسر، محدث، اللہ کے نیک بندے بنیں گے ماشاءاللہ، ہمارا ملک اس سے کبھی خالی نہیں تھا۔ آپ کی بستی کے یہ ادارہ جو ہمارے بزرگوں نے کافی دنوں پہلے قائم کیا تھا، آہستہ 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 لگ بھگ بن جیسا ہو رہا تھا۔ آپ کی ہی گاؤں کا ایک نوجوان جس کو اللہ نے درد دیا، اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، میں نے حافظ افضل کے سر پر پگڑی اسی لیے باندھی، ہمیں حق ہے باندھنے کا، وہ ہمارے شاگرد ہیں، مدرسہ سراج نور منڈی سے پڑھ کر آئے، ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمارا ایک شاگرد ایک بیڑا لے کر کھڑا ہوا۔ 2-3 سال پہلے جب یہ آئے انہوں نے اپنی بستی کے حالات بتلائے تو مجھ کو بھی تعجب ہوا تھا یہ بندہ کیا کرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے پانی لگے اور پیار پوچھے کتنا پانی، یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ لیکن جب بندے کے اندر سڑھن ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہے۔ تدبیر کے دستے ضروری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت کی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ اب اس علاقے کے لوگوں کے اندر ایک خوشی ہے، ایک ولولہ ہے، ایک حوصلہ ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو بات کی کہ ماشاءاللہ کام اچھا ہو، اور کام اچھا ہو رہا ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا علامہ، فقیہ اور مفتی ہو، نہیں، خلوص کے ساتھ کام کرنے والا کسے بات ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت مولانا صدیق صاحب بانگی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں علاقے کے بچے پڑھنے آتے تھے، کچھ تو ایسے بھی تھے کہ پورے حافظ نہیں بن سکے، 2 سال 5 سال رہے، تھوڑا سلیقہ آ گیا اور حضرت نے کہا تم پڑھ تو پانی رہو، جاؤ کہیں مکتب میں پڑھاؤ، بھیج دیا۔ اب جا کر ہم دیکھتے تو علاقے کے کسی مسجد میں ماشاءاللہ امام صاحب
کہیں وہ خطیب صاحب ہیں، کہیں وہ قاضی شہر ہیں، کہیں ادارے کے محتمل ہیں. کیوں؟ جب بندہ لگن کے ساتھ کام کرتا ہے تو امت بھی اعتماد کرتی ہے اور نظام چلتا ہے. مجھے پوری امید ہے یہ ادارہ دوبارہ کھڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ آگے جائے گا، اور جن اداروں نے علاقے کو فیض پہنچایا ہے ان اداروں کی فہرست میں اس کا بھی نمایاں نام ہوگا انشاءاللہ. آپ حضرات اس ادارے کو اپنا سمجھ کر، ابھی حافظ افضل صاحب جو رپورٹ سنا رہے تھے کہ بھائی تعمیری کام ادھورا پڑا ہوا ہے، کیا مشکل ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا کوئی ریتی، کوئی اینٹا، کوئی سیمنٹ، کوئی کھڑی، کوئی کھڑیاں دے دیں، 1 سال کے اندر عمارت مکمل ہو سکتی ہے. اور اداروں میں تعمیرات کے لیے پیسہ بیلنس ہوا نہیں کرتا، کیونکہ بہت چھوٹا ادارہ ہے. بڑے ادارے ہمارے یہاں سراج علوم میں تعمیری کام چالو ہے، کوئی آ کر پوچھے تعمیرات میں کتنا بیلنس، کچھ بھی بیلنس نہیں آ رہا ہے، لگ رہا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، کبھی کچھ بچ جاتا ہے، مجموعی طور پر خسارہ ہی رہتا ہے. لیکن جب کوشش کرو گے تو اللہ کے بندے اس میں حصہ لیں گے. ہمارے یہاں کی کچی مسجد جو ہے پتھرے کی، جب وہ بن رہی تھی اس وقت مدرسے کے پاس الگ سے پیسہ نہیں تھا. چلو بھائی چندہ لیتے. اور ایک بات بتلا دوں، جب ذمہ داران نکلتے ہیں، ادارے کے ذمہ داران نکلتے ہیں تو امت پوری محبت کے ساتھ تعاون کرتی ہے. نکلے ذمہ داران، روڈ سے سامنے سے ہموار جا رہا تھا، میں نے اس کو اشارہ کیا، میں نے کہا بھائی ہم لوگ مسجد بنانے جا رہے چندہ دے اس میں. کہنے لگا مولوی صاحب میں تو غریب آدمی ہمدان ہوں. میں کس لائق ہوں؟ میں نے کہا شاید تم سمجھے نہیں، تم سے ہم نے 50,000 نہیں مانگا، تم سے کہہ رہے ہیں تمہاری جیب میں 5 روپیہ ہو جھولی میں ڈال دو، مجھ پر تاؤ دے کر بولنا میں نے چندہ دیا. کہنے گا رہے مولوی صاحب ایسی کون سی بات ہے، 10 روپے نکال کے جھولی میں ڈالا. میں نے کہا جاؤ فخر کے ساتھ کہنا میں نے چندہ دیا. اللہ تمہاری رقم تو نہیں دیکھتا، مقدار کو نہیں دیکھتا، دینے والے کی کیفیت، جذبہ، لگن کو دیکھتا. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی نے کیا دیا، جس کو اللہ جو توفیق دے گا وہ کرے گا. بہت سی مستورات ہیں، ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں. کسی بوڑھی خاتون کا انتقال ہوا، گھر والے مشورہ کرتے ہیں بھائی یہ زیور کیا کرنا، اب 10 جگہ بانٹیں گے، جتنا جتنا آئے گا ایک کام کرو، سب لوگ مل کر انہیں کے نام پر کسی بھلے کام میں لگا دو. سینکڑوں واقعات ہیں. ہماری دادی کا انتقال ہوا، نانی کا انتقال ہوا، ان کا زیور بجائے بانٹنے کے ہم لوگوں نے طے کیا گاؤں کی مسجد میں، گاؤں کے ادارے میں. کیا مسئلہ ہے؟ کانپور شہر میں مدرسہ جامع العلوم بڑا پرانا ادارہ ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تقریباً 15 سال تھے. مفتی محمود حسن صاحب مفتی اعظم ہند وہاں 15 سال تھے. اس ادارے سے یہ شرف حاصل ہے. مولانا صدیق صاحب بانوی اس کے سرپرست تھے، مولانا ابرار صاحب ہردوئی اس کے سرپرست تھے. وہ بڑا اہم ادارہ ہے. کبھی آپ وہاں جائیں تو مسجد میں آپ داخل ہوں گے تو بائیں جانب ایک حوض ہے. جب وہ حوض بن رہا تھا تو پیسے نہیں تھے. مشورہ ہوا حوض بنانا ہے، کیسے بنے گا؟ حضرت تھانوی نے فرمایا نیو کھود دو اور اللہ سے مانگو. نیو کھود کر چھوڑ دی گئی. دعائیں ہو رہی ہیں پروردگار انتظام فرما. بظاہر تو کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا. محلے کی ایک خاتون نے پیغام پھیلایا کہ میرے یہاں وعظ ہے، تقریر ہے، آپ آ کر بیان کیجیے. حضرت تھانوی وہاں گئے. وعظ کے بعد بوڑھی خاتون نے کہا حضرت میں نے سنا ہے کہ مسجد میں وضو خانہ، وضو کے لیے حوض بننا ہے. ہاں تو میری تمنا یہ ہے کہ پورا پیسہ میرا لگے. مجھے میٹے سے رقم ملی ہے، الحمدللہ سسرال اور اطمینان سے وہ خوشحال ہوں. مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ پورا پیسہ مسجد کے حوض میں لگانا چاہتا ہوں. کل سے آپ کام چالو کر دیں. کام شروع ہو گیا. اب جب کام شروع ہو لوگ آئے، 2 بوری سیمنٹ ہماری، 100 اینٹا ہمارا، 500 روپیہ ہمارا. تو ان سے کہا گیا بھائی کام تو ہو چکا، اب ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے کہا ایسے کیسے، مسجد کام چندے سے ہوتا ہے، آپ چندے سے کیسے انکار کر دیں گے؟ تو ان سے کہا کہ اب تک کہاں تھے آپ؟ ہمارے استاد مفتی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کے ناظم ہوا کرتے تھے اور دارالفتہ کے موقر اساتذہ میں ہوتے تھے، صاحب طرز انشاء نویس علماء میں شمار ہوتا ہے. انہوں نے واقعہ سنایا.
قائد طیب صاحب کا زمانہ تھا کہ تو کھانے کی عمارت بنانی تھی، پیسہ نہیں تھا، شورا کا اجلاس چل رہا تھا، اس وقت شورا کا اجلاس لمبا چلتا تھا، 10 دن 12 دن 15 دن، تو قاری صاحب نے شورا کے اجلاس کی مسئلہ رکھا کہ تو کھانے کی عمارت بنائی جائے۔ لوگوں نے کہا پیسہ تو ہے نہیں، تو قاضی صاحب نے فرمایا بنیاد خود شروع کر دو، آہستہ آہستہ اللہ پورا کرے گا۔ سورج ڈالا گیا، بنیاد کھود دی گئی، دوسرے دن ایک موٹا لفافہ آیا رجوی کا، اس کے اندر گراف رکھے ہوئے تھے کئی لاکھ روپے کے، اور لکھا ہوا تھا اس کو کسی تعلیمی مصرف میں استعمال کر لیا جائے۔ تو قاری صاحب پورا لفافہ لے کر شورا کے سامنے دیکھو اللہ نے بھیجا کہ ادارے والوں صحیح نہج پر، صحیح رخ پر اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہو، اور یہ مزاج بنا کر کام کیجیے، کچا کچا رہے گا نہیں پکا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ ہمارا سراج العلوم 28-29 سال تک پترے کے چیک پر چلتا رہا، جہاں آپ سے قاری افضل صاحب خود پڑھ کر آئے، جہاں کے اساتذہ بیٹھے ہوئے، ناظم اجلاس اس عبداللہ صاحب وہاں ناظم تعلیمات، اب جا کر تعمیرات شروع ہو رہی ہیں۔ میں خود جہاں کتاب کرتا ہوں تقریباً 30 سال کی وہ مسجد، اگلا حصہ پکا پچھلا حصہ کچا، اس کا نام ہی ہے پترے والی مسجد۔ ہم کو کوئی فکر نہیں، ہم کچے میں اچھے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اصل ہے تعلیم، اس کے بعد بطور اسباب کے تھوڑی بہت کوشش کر لی جائے، اللہ راہ فراہم کر دے، عبادتیں بن جائے، ورنہ آپ کام کریں اور اس تعلیم کو، قرآن پاک کی تعلیم کو، دینی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ اپنے بچوں کو خود حافظ بنائیے، بہت بہتر ہوگا کہ آپ حافظ کے باپ کہلائیے، روز قیامت وہ تاج جو حافظ کے والدین کو پہنایا جائے گا وہ آپ پہنیے۔ اگر آپ کے بچے نہیں پڑھتے تو ناتی پوتوں کو پڑھائیے، وہ بھی نہیں پڑھتے تو خاندان کے بچے کو پڑھائیے، وہ بھی نہیں پڑھتا تو گاؤں محلے کے ایک بچے کو پڑھائیے، وہ بھی نہیں ملتا کوئی مدرسے میں آ کر استاد سے ملیے، حضرت ہم ایک بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا بچہ جو ذہین ہو، محنتی ہو اور نیک ہو، وہ ہمیں آپ دے دیجئے۔ ایک بچہ لے لیجئے، ایک مسلمان ایک بچے کی ذمہ داری قبول کرے، تاکہ قبر کی وحشت میں، قبر کی تنہائی میں یہ روشنی کا چراغ جلے، میدان محشر کی ہولناکیوں میں یہ ایک سہارا ہو، ورنہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ بہتا ہوا پانی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ تو بھی ٹھیک، اور نہیں اٹھاؤ گے تو کسی کے انتظار میں رکے گا نہیں۔ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، دنیا کی عمر بھی آگے بڑھ رہی ہے، ہماری بھی عمر آگے بڑھ رہی ہے، اسی حال میں ہم سے پہلے بھی آنے والے آئے اور چلے گئے، ہم اور آپ بھی اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں گے۔ اس دینی تعلیم کو، مدرسے کے نظام کو، اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادارے کے پھلنے پھولنے کے اسباب عطا فرمائے، کوشش کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، تعاون کرنے والوں کی جان و مال میں، ان کے کاروبار میں خوب برکت نصیب فرمائے، سکون و عافیت زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت دعا فرما دیں۔ اور وہ طلبہ جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، وہ شاید اپنی ماں اور بہنوں سے ملنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، میری ان سے معتبانہ التماس ہے کہ جب دعا ہو تو آپ کہیں پر بیٹھ کر کے اپنے دست فریاد کو پھیلائیں، اور جو دعا حضرت مفتی صاحب کریں اس پر آمین کہیں۔ انشاءاللہ آپ کے طفیل میں ہم سب کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تمام طلبہ جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں سرشار ہو کر جذبات سے ان کی منتظر تھیں، اس لیے وہ طلبہ پردہ نشین خواتین میں تشریف لے گئے ہیں، وہ بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ، اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اطمینان کے ساتھ درود شریف شروع کریں۔ حضرت والا دعا فرمائیں۔ دعا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ پروردگار عالم
اس نورانی محفل کو قبول فرما، اس بابرکت مجلس کو قبول فرما، ادارے کو خدمت کی توفیق نصیب فرما، ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، جن خوش قسمت بچوں نے تیرے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، ان بچوں کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے والدین کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے خاندان والوں کی مغفرت کے فیصلے فرما، اس ادارے میں تعاون کرنے والوں کی مغفرت کے فیصلے فرما، پروردگار عالم اس ادارے کو اس علاقے کے لیے بافیض ادارہ بنا، علاقے کے لوگوں کے قلوب کو اس کی جانب مائل فرما، کام کرنے والوں کو اخلاص اور حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ کہ تیرے بندے اور بندیاں کئی گھنٹوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی امید پر کہ دعا ہوگی، سب کے لیے مانگا جائے گا، ہم بھی آمین کہیں گے اور ہم کو بھی اس میں حصہ ملے گا۔ خدا بندہ ہمیں مانگنا گرچہ نہیں آتا لیکن ہمارے حالات کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمارے بتلائے بغیر جانتا ہے۔ اس پورے مجمع میں جس شخص مرد و عورت کے دل میں جو خواہشات ہو سب کی جائز مرادیں پوری فرما، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ فرما، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ فرما، سب کی مرادیں بھر دے، سب کی جھولیاں بھر دے۔ خدا بندہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اولاد کے بغیر زندگی ادھوری، گھر سونا سونا لگتا ہے، کسی بھی گود کو اجڑی ہوئی گود نہ چھوڑ، ساری اجڑی گودوں کو آباد کر دے، اور جن کو تو نے اولادیں دی ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، بچوں کو اپنے والدین کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے والدین کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم یہ علماء کرام جو قرب و جوار سے چل کر اس اجلاس کو رونق بخشنے آئے، ان کی آمد کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے آمد کی دوپہر اس بستی کے اوپر رحمت کی بارشیں نازل فرما، یہاں رہنے والوں میل و محبت پیدا فرما، ہر قسم کی مشکل سے مصیبت سے، ہر قسم کی سازشوں سے اس بستی میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اس علاقے کے لوگوں کو عزت کے ساتھ جینے کے مواقع نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے بعض دوستوں نے اپنے بیماروں کی صحت کے لیے فون کر کے درخواست کی ہے، خدا بندہ ان سارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، ان سارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، اور ہم کو ہر قسم کی موذی اور مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ پوری خیر اور خوبی کے ساتھ